بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان فصل ثانی شب قدر کے بیان میں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ اللہ جل شانہ کا حقیقت بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوتی تھی، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ اس کا زمانہ ہوتا ہے، کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، صحابوں کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع، حضرت حزقیل کہ 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت میں اس طرح مشغول رہتے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلافات روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کی عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہیں وہ لوگ جو زمانہ بلوغت سے لے کر بلوغ کے بعد سے شب قدر کی عبادت کبھی ان کی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعیین میں علماء امت کے درمیان بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عن قریب آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ فائدہ: یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہ ہے ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اس رات میں نازل ہوئی۔ چہ جائے کہ اس میں اور بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، پہلے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ شوق کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیوں اور کس قدر فضائل اس میں ہے۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادتی ہے۔ پھر فرمایا تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی لکھتے ہیں ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے، خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا، جب تو ایک والدین نے جب تجھ کو دیکھا تھا کہ تو منی کا ایک قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جائے تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہترین صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو اور بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اس فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی مفسرین کے چند قول ہیں، جمہور کا یہی قول ہے کہ جو اوپر لکھا گیا اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کی بقدر ہے۔ بعضوں کا قول ہے اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچواں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال مشہور ہیں۔ سنن بہیقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آگے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کو قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ احادیث کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔
ان میں سے چند احادیث آگے انشاءاللہ نقل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔